بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پیارے مسلمانوں، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کتابی مسلم۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 884 سے لے کر 890 تک۔ تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ ہے باب جمعہ کی نماز کے لیے بالوں میں تیل کا استعمال۔ اس کی حدیث نمبر 883 آپ نے پچھلی ویڈیو میں پڑھی تھی۔ آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 884۔ تو شروع کرتے ہیں کہ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں شعیب نے زہری سے خبر دی کہ طاؤس بن کیسان نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن اگرچہ جنابت نہ ہو لیکن غسل کرو اور اپنے سر دھویا کرو اور خوشبو لگایا کرو۔ ابن عباس نے کہا کہ غسل کا حکم تو ٹھیک ہے لیکن خوشبو کے متعلق معلوم نہیں۔ آگے ہے حدیث نمبر 885۔ ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں ہشام بن یوسف نے خبر دی کہ انہیں ابن جریج نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھے ابراہیم بن مصرہ نے طاؤس سے خبر دی اور انہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے جمعہ کے دن غسل کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا ذکر کیا تو میں نے کہا کہ کیا تیل اور خوشبو کا استعمال بھی ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں۔ دوستو، آگے ہے باب جمعہ کے دن عمدہ سے عمدہ کپڑے پہننا جو اس کو مل سکے۔ اس حدیث کے متعلق آپ کو اس کے بارے میں جو پہلی حدیث ہے 886 نمبر حدیث میں نے پہلے چینل پہ اپلوڈ کی ہوئی ہے، آپ وہاں جا کے اسے پڑھ سکتے ہیں۔ آگے باب ہے جمعہ کے دن مسواک کرنا۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم سے نقل کیا کہ مسواک کرنی چاہیے۔ یہ ہے اب حدیث نمبر 887 مسواک کے مطابق۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ابو الزناد سے خبر دی، ان سے اراج نے، ان سے ابو ہریرہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت یا لوگوں کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے ان کو مسواک کا حکم دے دیتا۔ اسی حدیث کی نیچے تشریح بھی موجود ہے، جو بھائی پڑھنا چاہیں میں یہاں مکمل دکھا رہا ہوں، وہ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو دوستو، اسی باب کے متعلق آگے ہے حدیث نمبر 888۔ ہم سے ابو معمر عبداللہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبد الوارث نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعیب بن حجاب نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے مسواک کے بارے میں بہت کچھ کہہ چکا ہوں۔ آگے ہے حدیث نمبر 899۔ ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں سفیان ثوری نے منصور بن معمر اور حسین بن عبد الرحمن سے خبر دی، انہیں ابو دائل نے، انہیں حذیفہ بن یمان نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو منہ کو مسواک سے خوب صاف کرتے۔ تو دوستو، آگے ہے باب جو شخص دوسرے کی مسواک استعمال کرے۔ اس بارے میں حدیث ہے حدیث نمبر 890۔ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے سلمان بن حلال نے بیان کیا کہ ہشام بن عروہ نے کہا کہ مجھے میرے باپ عروہ بن زبیر نے امیر المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن بن ابی بکر ایک مرتبہ آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی جسے وہ استعمال کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیماری کی حالت میں ان کی طرف دیکھا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ جان گئی کہ آپ مسواک چاہتے ہیں،
تو میں نے ان سے کہا عبد الرحمن یہ مسواک مجھے دے دے۔ انہوں نے دے دی۔ میں نے اس کے سر کو پہلے توڑا، یعنی اتنی لکڑی نکال دی جو عبد الرحمن اپنے منہ سے لگایا کرتے تھے، پھر اسے چبا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دانت صاف کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت میرے سینے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ اسی حدیث کی تشریح ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ دوسرے کی مسواک اس سے لے کر استعمال کی جا سکتی ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ دوسرا آدمی مسواک کو اپنے منہ سے چبا کر اپنے بھائی کو دے سکتا ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ بوقت ضرورت اپنے کسی بھائی سے جن پر ہم بھروسہ و اعتماد ہو کوئی ضرورت کی چیز اس سے طلب کر سکتے ہیں۔ تعاون باہمی کا یہی مفہوم ہے۔ اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی ثابت ہوئی کہ مرض الموت میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی خدمات کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ کی مانند بدشاروں پر جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں کلمات گستاخی استعمال کر کے اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں۔ تو دوستو یہ احادیث آپ نے آج پڑھی۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر میں نے پڑھنے میں کوئی غلطی کوتاہی کی ہو تو اللہ مجھے معاف فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ان احادیث پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔